الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز کی ابتدا کے حوالے سے احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ثنا کے کلمات پڑھے ہیں۔ اب ثنا کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ ثنا کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے، تعوذ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب تسمیہ کا ذکر ہوا تو تسمیہ کے بارے میں احادیث کے اندر جو چیز آئی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا تسمیہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا یا آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا نماز کے اندر؟ اس چیز کا بیان ہے آج کی احادیث کے اندر۔ جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے تسمیہ کو بلند آواز سے پڑھا، تو میرے والد محترم حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ نیا کام ہے، لہٰذا اس کاموں سے بچو۔ اب ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا کہ جو آپ سے زیادہ نئے کاموں کو ناپسند کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا اونچی آواز میں نہ پڑھو۔ آپ نے پھر دلیل دی۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو بلند آواز سے تسمیہ ہے اس بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یعنی بلند آواز سے تسمیہ کو نہیں پڑھا۔ تو تم بھی اس کو بلند آواز سے نہ پڑھا کرو، بلکہ بلند آواز سے کہاں سے شروع کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا ثنا اور تعوذ اور تسمیہ جو ہیں یہ شروع میں آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سے قرات کا آغاز بلند آواز سے کیا جائے گا۔ دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، یعنی بلند پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو اس حدیث کا شارحین حدیث نے چند جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بلند آواز سے تسمیہ کو اس لیے پڑھا تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے تعلیم کے لیے پڑھی۔ اور دوسری بات، جتنی بھی احادیث میں آقا کریم علیہ السلام کی بلند آواز سے تسمیہ پڑھنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہیں، اس لیے ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے کہ ابتدائی اسلام میں آقا کریم علیہ السلام اس کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا اور بعد میں آہستہ آواز میں حضور علیہ السلام نے تسمیہ کو پڑھا۔ لہٰذا اب ایک تو آہستہ آواز سے تسمیہ پڑھی جائے گی، اس پر دلیل حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آ گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بھی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز ادا کی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی جاہری یعنی بلند آواز سے تسمیہ کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ لہٰذا یہ ابتدائی اسلام میں ہو سکتا ہے یا تعلیم کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کبھار اس کو پڑھا ہوگا، لہٰذا نماز کے اندر جب تسمیہ پڑھی جائے گی تو یہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔